مہینہ، عظمتوں کا سفینہ، زندگی کا قرینہ، روح مکہ مدینہ، آدمی کو بناتا ہے یہ انسان۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ ناظرین اکرام، گھمکول شریف کی مقدس سرزمین سے آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں فضائل رمضان، جو رمضان المبارک میں میرا اور آپ کا گفتگو کا سلسلہ ہے۔ ناظرین اکرام، کیا معطر فضائیں ہیں، کیا اللہ کے ذکر سے آباد ماحول ہے، کیا قرآن کی تلاوت کی آواز ہے، کیا ہر وقت یہاں پر ذکر و اذکار کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ کبھی آپ گھمکول شریف تشریف لائیں تو آپ کو دل سے محسوس ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس خانقاہ کو تا صبح قیامت آباد رکھے۔ اس خانقاہ کے سجادہ نشین حضرت قبلہ پیر حبیب اللہ شاہ صاحب مدد اللہ العالی آپ جلوہ گر ہیں، اور حضرت قبلہ صاحبزادہ جنید بادشاہ صاحب مدد اللہ العالی آپ بھی تشریف فرما ہیں۔ ناظرین اکرام، آپ میرے پیچھے جو خوبصورت مزار مبارک دیکھ رہے ہیں، یہ مزار ہے اپنے وقت کے غوث، اپنے وقت کے ولی کامل حضرت زندہ پیر رحمت اللہ تعالی علیہ کا۔ آج بھی میں نے حضرت زندہ پیر رحمت اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات کو آپ کے آگے بیان کرنا ہے، اور اس پروگرام کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ حضرت زندہ پیر رحمت اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات کو سنیں۔ آپ نے زندگی کو پاکیزہ کرنے کے لیے جو رستہ ارشاد فرمایا، اس رستے کو اپنی زندگی کے لیے مشعل راہ بنائیں۔ آپ کی سیرت اور آپ کے معاملات کا ذکر سنیں، اس کو اپنی زندگی کا اس رمضان المبارک میں حصہ بنانے کی کوشش کریں۔ ناظرین اکرام، اگر اس رمضان المبارک میں آپ نے حضرت زندہ پیر رحمت اللہ تعالی علیہ کی ان تعلیمات کو اپنا لیا تو یقیناً دنیا تو دنیا ہے، آخرت بھی انشاءاللہ سنور جائے گی۔ ناظرین اکرام، حضرت زندہ پیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت زندگی ہے۔ زندگی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ زندہ پیر رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ باقی نعمتیں انسان کو بارہا ملتی ہیں، رزق بار بار ملتا ہے، اولاد بھی اللہ تعالیٰ بارہا عطا فرما دیتا ہے، مال و دولت بھی اللہ تعالیٰ بارہا مرتبہ عطا فرما دیتا ہے، لیکن حضرت زندہ پیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں زندگی ایسی نعمت ہے جو انسان کو صرف ایک مرتبہ ملتی ہے، اور جب یہ گزر جائے تو انسان قارون کے خزانے بھی لٹا دے، کروڑوں اربوں کا مال لٹا دے، زندہ پیر فرماتے ہیں ایک سانس بھی انسان واپس نہیں لے سکتا۔ زندگی وہ نعمت ہے جو انسان کو ایک بار ملتی ہے۔ اور پھر زندگی کی امپورٹنس اور وقت کی قیمت بتاتے ہوئے حضرت زندہ پیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اے انسان، جو تیرا وقت گزر گیا نا، وہ تو پاسٹ ہے، وہ تو گزر گیا۔ اگر گناہوں پہ گزارا ہے تو سچی توبہ کر، ندامت کر، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ، اور اگر ان میں اعمال خیر کی ہیں تو اللہ کا شکر کر، لیکن جو وقت گزرنا تھا وہ گزر گیا۔ جو کل آنا ہے وقت، حضرت زندہ پیر فرماتے ہیں اس کا اعتبار نہیں۔ کس کو پتا ہے کہ کل زندگی میں آنی ہے یا نہیں آنی؟ کس کو پتا ہے کہ پرسوں دنیا میں زندگی میں آنی ہے یا نہیں آنی؟ کس کو پتا ہے کہ اگلے لمحے میں زندہ ہونا ہے یا نہیں ہونا؟ حضرت زندہ پیر فرماتے ہیں ایک وقت وہ ہے جو گزر گیا، وہ تو گزر گیا، اب اس نے واپس نہیں آنا۔ ایک وقت وہ ہے جو کل آنا ہے، زندہ پیر فرماتے ہیں اس کا اعتبار نہیں کہ وہ آئے یا نہ آئے۔ زندہ پیر فرماتے ہیں ایک آج ہے۔ حضرت زندہ پیر فرماتے ہیں تیرے لیے اصل زندگی کا وقت آج ہے۔ اپنے آج کو اللہ تعالیٰ کی یاد میں بسر کر اور اس کو اپنی آخرت کے لیے ذریعہ نجات بنا لے۔ ہم سے اگر کوئی پوچھے نا یار زندگی میں توبہ کیوں نہیں کرتے، اللہ کے راستے پہ کیوں نہیں آتے، ہم کہتے ہیں یار بس تھوڑی سی عمر گزر جائے نا۔ یہ ہمیں عام طور پہ جواب ملتا ہے حج پہ جائیں گے، حج سے واپس آ کے نا سیدھے ہو جائیں گے۔ ارے تمہیں کس نے بولا کہ تم نے کل زندہ ہونا ہے؟ تمہیں کس نے بولا کہ تمہاری تھوڑی اور عمر باقی ہے؟ اگر آج تم نے توبہ نہ کی، کل حج پہ جانے کے بعد پھر توبہ کرنی ہے، اگر آج مر گئے تو پھر تمہارا کیا بنے گا؟ یہ بہانہ نہیں ہے۔ زندہ پیر فرماتے ہیں دنیا کے کام کل پہ چھوڑو، آج توبہ کرو، آج اللہ کو مناؤ،
آج اپنی آخرت کی فکر کرو. ہم سے کوئی پوچھا بھی نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ بس تھوڑا عرصہ اور گزر جائے پھر ہم پکے نمازی بن جائیں گے, پھر ہم نے روزے رکھنے شروع کر دینے ہیں, پھر ہم نے اللہ کی رضا کے کام کرنے ہیں, پھر ہم نے اللہ کے رضا کی خاطر توبہ کر لینی ہے. ارے تمہیں کس نے کہا ہے کہ تم نے کل ہونا ہے یا نہیں ہونا؟ زندہ پیر فرماتے ہیں تمہارا اصل وقت آج ہے, جس میں تم زندہ ہو, جس میں تم سلامت ہو, جس میں تمہاری سانسوں کی مالا جاری ہے. حضرت زندہ پیر فرماتے ہیں اس وقت کی قدر کرو, اس وقت کو ضائع نہ کرو, کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ مسلمان اور جو مومن ہے وہ بے مقصد چیزوں میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتا. زندہ پیر فرماتے ہیں آج اللہ کی رضا کی فکر کرو اور آخرت کی فکر کرو, کیونکہ آپ فرماتے ہیں کہ بدترین ہے وہ شخص, آپ اکابرین امت کے اس قول کی تصدیق فرماتے ہیں کہ بدترین ہے وہ شخص جو زندگی کی امید پر توبہ نہیں کرتا. یعنی سب سے بڑا بد نصیب وہ شخص ہے جو اس امید پر توبہ نہیں کرتا کہ کل توبہ کر لوں گا, پرسوں توبہ کر لوں گا, کچھ عمر اور گزر جائے پھر توبہ کر لوں گا. حضرت زندہ پیر فرماتے ہیں کہ تم نے جس کل میں توبہ سوچا ہوا ہے, اگر وہ کل تمہاری زندگی میں آئے ہی نہیں, آج ہی تمہاری زندگی کا آخری دن ہو, تو تم ہمیشہ کے لیے اپنی آخرت کو تباہ کر دو گے. زندہ پیر فرماتے ہیں کہ بد نصیب ہے وہ شخص جو زندگی کی امید پہ توبہ نہیں کرتا. آپ فرماتے ہیں ابھی اسی وقت توبہ کرو, کیونکہ اگلے لمحے کا کوئی پتہ نہیں تم نے ہونا ہے یا نہیں ہونا. اور زندہ پیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بد نصیب ہے وہ شخص جو توبہ کی امید پہ گناہ کرتا ہے. بد نصیب وہ شخص ہے جو یہ سوچ کے گناہ کرتا ہے کہ چلو توبہ ہے نا, بعد میں توبہ کر لوں گا. آپ فرماتے ہیں اللہ کی نافرمانی کسی صورت بھی مت کرو اور توبہ میں تاخیر بھی مت کرو. آج کو خوشگوار بناؤ, اپنی زندگی کے آج کی پرواہ کرو. کتنے نوجوانوں کے جنازے اپنی آنکھوں سے اٹھتے دیکھتے ہو, کتنے کم سن بچوں کے جنازے اٹھتے اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو, کتنے تیار بالکل نوجوانوں کے جنازے اچانک سے اٹھتے ہیں اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو. ان جنازوں کو دیکھ کے یہ نصیحت حاصل کرو کہ موت صرف بڑھاپے میں نہیں آتی, موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے. حضرت زندہ پیر فرماتے ہیں آج ابھی اور اسی وقت اللہ سے معافی مانگو اور اللہ تعالیٰ کو مناؤ اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی فکر کرو, اپنی آخرت کی فکر کرو. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث, اللہ اکبر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث فرمائی. کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. ناظرین, حضرت زندہ پیر رحمت اللہ علیہ کے مزار مبارک سے آج میں آپ کی خاص توجہ کی درخواست کرتا ہوں, میری خاص توجہ سے آپ نے بات سننی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں 5 چیزوں سے پہلے زندگی غنیمت جانو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو. آج تمہارے پاس صحت ہے, اس صحت میں اچھے کام کر لو, اس صحت میں اللہ کی عبادت کر لو, اس صحت میں تہجد پڑھ لو, اس صحت میں روزے رکھ لو, اس صحت میں اللہ کی بندگی کر لو, اس صحت میں اللہ کی مخلوق کی خدمت کر لو جیسے زندہ پیر نے ساری زندگی کی, اس صحت میں جو ہے تم اچھے اعمال کر لو. ورنہ جب بیماریاں آ جاتی ہیں نا تو پھر انسان کئی ایسے اچھے کام ہیں جو کرنا چاہے بھی تو کر نہیں سکتا. اور انسان اگر اللہ کی رضا کے کام کرے گا ممکن ہے کہ بیماری آئے ہی نہیں, ورنہ جب بیماری کے وقت آ گیا نا تو پچھتاوا نہیں ہوگا کہ میرے پاس جب اچھا وقت تھا تو میں اس وقت یہ اعمال خیر نہیں کر سکا. کہا جب بیماریاں آ جائیں تو پھر انسان چاہ کے بھی وہ کام نہیں کر سکتا. اگر تمہارے پاس صحت ہے تو صحت کو غنیمت جانو بیماری سے پہلے اور اس میں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی فراغت کو جو ہے وہ مصروفیت سے پہلے غنیمت جانو. اپنے فارغ وقت کو قیمتی بنا لو, اپنے فارغ وقت کو ضائع مت کرو بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کو اپنی زندگی کا سب سے قیمتی وقت بنا لو. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی غنا کو, اپنی مال و دولت کے وقت کو فقیری سے پہلے, محتاجی سے پہلے غنیمت جانو. آج اگر تمہارے پاس مال و دولت ہے تو اس کو اللہ کی راہ میں خرچو, اس سے زکوٰۃ دو, اس سے صدقہ کرو, اس سے لوگوں کو کھانا کھلاؤ جس چیز کو ساری زندگی زندہ پیر نے اپنایا, اس سے لوگوں کی مدد کرو, کیونکہ یاد رکھنا سریا سے سرا ہوتے دیر نہیں لگتی. اگر اللہ نے تمہیں مال دے رکھا ہے تو اس سے پہلے کہ وہ مال چلا جائے اور پھر تم حسرت کرو کہ کاش جب میرے پاس دولت تھی اس کو میں اللہ کی راہ میں خرچتا, اپنے مال کے وقت کو اپنی فقیری سے پہلے غنیمت جانو. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو زندگی میں جو نوجوان جوانی میں توبہ کرے گا اور اللہ کے رستے پہ آ جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. علماء اکرام فرماتے ہیں, اکابر فرماتے ہیں کہ وہ نوجوان جو جوانی میں توبہ کر لے وہ انبیاء کی سنت پہ عمل کرتا ہے. اللہ اکبر, یہی تو فرما رہے ہیں زندہ پیر کی بھی تعلیمات کا یہی تو نچوڑ ہے کہ نوجوانوں آج آ جاؤ, آج طاقت بھی ہے, آج زور بھی ہے, آج سحری پہ اٹھا بھی جا سکتا ہے, آج تہجد کے مصلوں پہ سجدہ کر کے اپنی جبینوں کو تقدس بھی بخشا جا سکتا ہے, آج پنجگانہ مصلوں پہ بھی مسجد میں کھڑا ہوا جا سکتا ہے, آج دین کی خدمت بھی کی جا سکتی ہے, آج مسکینوں کی مدد بھی کی جا سکتی ہے, آج ضرورت مندوں کی ضرورت کو بھی پورا کیا جا سکتا ہے. پھر
جب چڑیاں چگ گئی تو پھر کس بات کا رونا، جب کھیت لٹ گیا تو پھر پچھتاوا کس بات کا۔ آج جوانی کا وقت ہے، اپنی جوانی کے وقت کو اللہ اور اس کے رسول کے نام کرو۔ جب دنیا کا ہر گناہ کر سکتے ہو، جب دنیا کا ہر کام کر سکتے ہو، اس حالت میں ہر کام چھوڑ کے جب اللہ کے حضور پڑ جاؤ گے نا، جب اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمائے گا جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ پھر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت جانو۔ اللہ اکبر، یہی حضرت زندہ پیر نے ساری زندگی درس دیا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت جانو۔ جب سانسوں کی مالا چاری ہے نا، اس میں اللہ کو جتنا راضی کر سکتے ہو کر لو۔ یاد رکھنا جب تک تمہاری سانسیں چل رہی ہیں یہ کمانے کا وقت ہے، جب سانسیں رک گئی نا تو پھر کمانے کا وقت ختم ہو جائے گا اور حساب کا وقت شروع ہو جائے گا، اور تمہیں ایک ایک عمل کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے حساب دینا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی تمہارے سامنے رکھ دوں گا اور چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی تمہارے سامنے رکھ دوں گا اور اس پر تمہیں حساب دینا ہوگا۔ فرمایا کہ جب گناہگار دنیا سے جائیں گے نا، وہ عرض کریں گے کہ یا اللہ ایک موقع پھر دے دے، ایک بار پھر دنیا میں بھیج دے، ہم دوبارہ کبھی تیری نافرمانی نہیں کریں گے۔ لیکن اس وقت گزر چکا ہوگا۔ یہی فرمایا حضور علیہ السلام نے، جس کو ساری زندگی لوگوں کے دلوں میں اتارا زندہ پیر نے، کہ اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو اور اس زندگی میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کر لو، کیونکہ مولا کائنات، شیر خدا، زوج بطول حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو ہے قیمتی وقت وہ ہے جو انسان اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزارے، اور سب سے زیادہ خسارے کا وقت وہ ہے تو انسان اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل گزار دے۔ ناظرین اکرام، اگر ہم حضرت زندہ پیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی کو پڑھیں نا تو ہمیں سب سے زیادہ کثرت جس چیز کی نظر آتی ہے وہ اللہ کے ذکر کی آتی ہے۔ آپ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف ہوتے، زندہ پیر صبح ہو، دوپہر ہو، شام ہو، جو وقت ہو آپ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف ہوتے، اور جو آپ کے پاس بیٹھتا آپ اس کو بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر کی تلقین کیا کرتے، اور یہ سلسلہ آج آپ کی قبر پہ بھی جاری ہے۔ ناظرین اس وقت کیونکہ یہ پروگرام کی ریکارڈنگ ہونی تھی اس لیے ہم نے درخواست کی کہ یہ بھی ذکر ہے، اس وجہ سے کچھ دیر آپ کو آواز، ورنہ آپ جس وقت بھی گھمکول شریف میں داخل ہوں گے، سال کے کسی دن میں یا دن کے کسی وقت میں آپ گھمکول شریف میں داخل ہوں گے، آپ کو یہاں ذکر اللہ کی صدائیں آ رہی ہوں گی، آپ کو یہاں نفی اس بات کا ذکر سنائی دے رہا ہوگا، قرآن کی تلاوت سنائی دے رہی ہوگی، حضور علیہ السلام پر درود و سلام سنائی دے رہا ہوگا۔ حضرت زندہ پیر کے دربار پہ آج بھی سجادہ نشین یہ سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں، اور میری دعا ہے یہ سلسلہ تا قیامت جاری و ساری رہے۔ حضرت زندہ پیر رحمت اللہ علیہ اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ احادیث بیان فرمایا کرتے۔ حضرت زندہ پیر یہ حدیث بیان فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ کا ذکر کرو تو اتنی وارفتگی اور کیفیت سے کرو کہ جب اللہ کا ذکر کرو تو اس انداز میں کرو کہ لوگ کہیں کہ یہ تو پاگل ہے، اس کیفیت میں اللہ تعالیٰ کے ذکر میں گم ہو کہ اللہ کا ذکر کرو۔ حضرت زندہ پیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضور علیہ السلام کی حدیث بیان فرمایا کرتے کہ اہل جنت میں جا کے اس وقت پہ حسرت کریں گے، جب وہ ذکر کا اجر دیکھیں گے نا تو وہ اس بات پہ حسرت کریں گے کہ کاش جو وقت ہم نے ذکر کے بغیر گزارا وہ وقت بھی ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے گزار دیتے۔ اور ایک حدیث میں آپ کے آگے رکھنا چاہوں گا، آج زندہ پیر کے مزار پہ حاضر ہو کے میں یہ حدیث بیان نہ کروں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا ذکر کرنے والے اور نہ کرنے والے کی مثال زندہ اور مردہ کی مانند ہے۔ اللہ کا ذکر کرنے والا زندہ ہے، اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا دکھنے میں تو تمہیں وہ زندہ نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں وہ زندہ نہیں، حقیقت میں تو وہ مردہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین یہ مزار ہے زندہ پیر کا، یہ زندہ مزار زندہ پیر کا آپ اپنی سکرینز پہ دیکھ رہے ہیں۔ کبھی آئیں گھمکول شریف، آپ کو یہ محسوس نہیں ہوگا کہ آپ کسی قبر پہ آئے ہیں۔ آپ کو ناظرین مجھے پتا ہے پوری دنیا میں سنا جا رہا ہے اور مجھے پتا ہے کہ الفاظ کی کیا قدر ہوتی ہے، میں بڑے سوچ سمجھ کے یہ بات آپ سے کہہ رہا ہوں کہ زندہ پیر کے مزار پہ کوئی بنجر سینہ لے کے بھی آئے گا، ان کی قبر پہ اللہ تعالیٰ نے وہ برکت رکھی ہے کہ اس کا سینہ ذکر الہی سے آباد ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کرنے والے اور نہ کرنے والے کی مثال زندہ اور مردہ کی مانند ہے۔ ناظرین اکرام، حضرت زندہ پیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اکثر اللہ تعالیٰ کے ذکر کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا کرتے کہ اللہ کا ذکر کرو، ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف رہو۔ ناظرین کوئی موسم کے ٹھنڈک
ٹھنڈک میں سکون ڈھونڈ رہا ہے، ناظرین اکرام کوئی دولت کے انبار میں سکون ڈھونڈ رہا ہے، کوئی اقتدار کی بچھی ہوئی کرسیوں میں سکون تلاش کر رہا ہے، ناظرین اکرام کوئی جو ہے وہ حکومت میں سکون تلاش کر رہا ہے۔ جب بھی کوئی سکون کا متلاشی زندہ پیر کے پاس آیا اور اس نے کہا حضور سکون نہیں ہے، زندہ پیر رحمت اللہ علیہ نے کہا تمہیں بنانے والا اللہ ہے اور اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ اس نے تمہارا سکون کہاں رکھا ہے۔ زندہ پیر نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر کرو، یہ ذکر دلوں کو سکون دیتا ہے۔ ناظرین اکرام حضور علیہ السلام کی بخاری کی حدیث کا مفہوم ہے نا کہ ایک بندہ مجلس ذکر میں آتا ہے، جتنے بندوں کی مجلس ذکر میں آتے ہیں اللہ سب کی بخشش کر دیتا ہے۔ ایک بندہ ذکر کی نیت سے نہیں آیا ہوتا، ویسے ہی وہاں کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں میں نے اس کو بھی بخش دیا۔ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ اس نے تو ذکر کیا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے ذاکرین کی مجلس میں تو آ گیا نا، اس مجلس کے تو فعل میں نے اس کو بخش دیا۔ کسی نے اللہ والے سے پوچھا کہ دوائی کھانے کا فائدہ ہے، دیکھنے کا فائدہ تو نہیں، جس نے ذکر کیا اس کی بخشش تو سمجھ آتی ہے، جس نے ذکر کیا ہی نہیں اس کی بخشش کس کھاتے میں ہو رہی ہے۔ اللہ والے نے اپنے مرید کو کہا مجھے پنکھا جھولو، مرید پنکھا جھولنا شروع ہو گیا۔ آپ نے فرمایا تمہیں ہوا آ رہی ہے؟ اس نے کہا بڑی مزیدار ہوا آ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا مرید میرا ہے، پنکھا مجھے جھول رہا ہے، تمہیں کس کھاتے میں ہوا آ رہی ہے؟ اس نے کہا حضور آپ کے پاس جو بیٹھا ہوں۔ آپ نے فرمایا جب پنکھا اتنا فیاض ہے کہ پاس والے کو خالی نہیں چھوڑتا تو تم نے اللہ کی رحمت کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کے ذاکرین کے ساتھ بیٹھے گا اللہ اس پہ بھی وہی رحمت کرے گا جو ذاکرین پہ رحمت ہوتی ہے۔ یہی امید لیے میں زندہ پیر کے مزار پہ آتا ہوں ناظرین کہ جو برکتیں ان کے مزار پہ برس رہی ہیں، ان کے مزار پہ حاضر ہونے سے ہم گناہگاروں کی جھولیاں بھی اس برکت سے بھر جائیں گی۔ اللہ اس خانقاہ کو ہمیشہ آباد رکھے۔ ناظرین اکرام آخر میں آپ سب ناظرین کی طرف سے ARY کی طرف سے اپنی طرف سے درخواست کروں گا سجادہ نشین حضرت قبلہ پیر حبیب اللہ شاہ صاحب کی بارگاہ میں کہ کوئی دعائیہ کلمات سے ہمارے سب ناظرین کو نوازے۔ دعا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آمین۔ خدا ہم سب سے راضی ہو جائے آمین۔ اور ہمارے حضور کے صحیح معنوں میں نقش قدم پہ اللہ چلنے کی توفیق عطا کرے۔ آمین۔ اور اس وقت جو لوگ بیمار ہیں اللہ انہیں شفا عطا کرے۔ آمین۔ جو بھی کسی پریشانی میں اللہ اس کی پریشانیاں دور کرے۔ آمین۔ سب پہ غیبانہ خدا اپنی مدد فرمائے، خدا آمین۔ سب کو اپنے خزانہ غیب سے امداد کرے۔ آمین۔ QTV کے لیے کیو ٹی وی میں کی ٹیم حاجی عبدالرؤوف صاحب اور ان سب کو اللہ یہ جو نیک کام کر رہے ہیں اللہ ان میں اور ترقی اور کامیابیاں عطا کرے۔ آمین۔ سب کے اللہ نیک ارادوں کو پورا کرے۔ آمین برحمتک۔ کا مہینہ عظمتوں کا سفینہ زندگی کا قرینہ روح مکہ مدینہ آدمی کو بناتا ہے یہ انسان ناظرین اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARY QTV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے۔